نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون صدق الله العظيم۔ سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 14 تک آپ کے سامنے تلاوت ہوئی۔ یہ سورہ مبارکہ مکی صورت ہے، حوامیم سبعہ میں سے یہ ایک صورت ہے، یعنی وہ 7 صورتیں ہیں جن کا آغاز حامیم سے ہوتا ہے، ان میں سے ایک ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ میں مجموعی طور پر 89 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا جو محور اور مرکز ہے وہ ہے اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کی ایک قسم جس کو ہم انسان پرستی کہہ سکتے ہیں، اس کی تردید۔ ویسے تو مکمل شرک کی ہی تردید ہے، لیکن خاص طور پر اس سورہ مبارکہ میں انسان پرستی کو رد کیا گیا ہے۔ تو گویا اس سورہ مبارکہ کا مرکزی عنوان ہوا انسان پرستی کی تردید۔ حامیم والکتاب المبین، حامیم حروف مقطعات میں سے ہے اور اللہ اعلم بمرادہ۔ والکتاب المبین، واو قسمیہ ہے، والکتاب المبین، اور قسم ہے روشن کتاب کی، قسم ہے روشن کتاب کی۔ دیکھیے، سورج کے روشن ہونے کے لیے، سورج کے واضح ہونے کے لیے، سورج کی ضیاء پاشی کے لیے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف نگاہ اٹھا کر کے سورج کو دیکھ لینا ہی کافی ہے۔ سورج اپنی آمد سے بتا دیتا ہے کہ وہ خود روشن ہے۔ سورج کے روشن ہونے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح قرآن مجید روشن ہے، واضح ہے، اس کے احکامات مضبوط ہیں، مستحکم ہیں، مبین ہیں، اس کے احکامات برہان سے اور براہین سے بھرے ہوئے ہیں، دلائل سے بھرے ہوئے ہیں، اور اس کے بیان کردہ قصص اور اس کی بیان کردہ مثالیں وہ نقص اور عیب سے پاک ہیں، کسی بھی قسم کی کمی سے پاک ہیں۔ اس بات کو بیان کرنے کے لیے
کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے، مبین ہے، روشن ہے، کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں، خود قرآن اپنی ذات پر روشنی کے لیے خود دلیل ہے۔ جس آدمی نے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے اسے خود پتہ چل جائے گا کہ قرآن کے الفاظ، قرآن کے جو محاورے ہیں، قرآن کی جو مثالیں ہیں، وہ خود اس بات کی بین دلیل ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ والکتاب المبین، قسم ہے روشن کتاب کی، اس کے احکامات روشن، اس کی مثالیں روشن، اس کی عبرتیں روشن، ہر چیز روشن۔ انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اس کو قرآن عربی بنایا ہے تاکہ تم سمجھ سکو، یعنی اس کو عربی زبان میں نازل کیا ہے۔ نزول قرآن کے زمانے میں عربی اپنی فصاحت اور بلاغت کی بلندیوں کو چھو رہی تھی، اور یہ اس زبان کا ایک طرہ امتیاز ہے عربی زبان کہ دنیا میں آج بھی سب سے بہترین گرامر کے لحاظ سے، اصول اور قواعد کے لحاظ سے جو زبان موجود ہے، یا ماضی کی زبانوں میں سے جو زبان سب سے بہترین رہی، وہ زبان عربی ہے، جس کا ہر حرف ایک معنی رکھتا ہے، تھوڑے حروف میں زیادہ معنی موجود ہے، جبکہ دیگر زبانوں کے اندر بسا اوقات الفاظ کسی بھی جملے میں، کسی بھی کلمے میں جو حروف بولے جاتے ہیں ان میں کچھ ایکسٹرا، کچھ زوائد حروف بھی بولے جاتے ہیں۔ عربی زبان زوائد حروف کے پاک جملوں پر، پاک کلموں پر مشتمل ہے۔ اس میں ایک ایک چیز کے لیے کئی نام ہیں۔ اب چاند کو لے لیجئے، چاند ابتدا میں ہے تو ہلال ہے، درمیان میں ہے تو قمر ہے، اور آخر میں ہے تو درمیان میں ہے تو بدر ہے، اور آخر میں ہے تو قمر ہے۔ تو چاند کے 3 طرح کے نام، شیر کے بہت سارے نام، گھوڑوں کے کئی قسمیں، کئی نام۔ تو اس لیے سمجھیے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تمہاری جو زبان ہے عربی زبان، ہم نے قرآن اسی زبان میں نازل کیا تاکہ تم سمجھ سکو۔ وَإِنَّهُ، اور اس کا مخاطب کون ہے؟ اولین مشرکین مکہ، قریش مکہ، ٹھیک ہے۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، یہ بڑی کتاب میں ہمارے پاس لکھی ہوئی ہے۔ کون سی بڑی کتاب میں؟ اس سے مراد، ام الکتاب سے مراد لوح محفوظ ہے، لوح محفوظ ہے۔ معنی یہ ہوا وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، کہ یہ قرآن ہمارے پاس موجود بڑی کتاب میں درج ہے، یا بڑی کتاب میں موجود ہے۔ تو قرآن مجید ہی نہیں، دیگر بھی تمام کتابیں وہ اللہ رب العزت نے زمین پر بھیجی، اس سے پہلے وہ لوح محفوظ میں موجود تھیں۔ لعلی حکیم، 2 صفات بیان کی ہیں قرآن پاک کی، ایک علی علوف سے ہے، بلندی کے معنی میں، حکیم حکمت کے معنی میں بھی ہے، اور حکیم محکم کے معنی میں بھی۔ کیا معنی؟ معنی یہ ہے کہ یہ کتاب رتبے کے اعتبار سے بلند تر ہے تمام کتابوں میں، اور یہ کتاب محکم ہے، حکیم کا ایک معنی، اور حکیم کا دوسرا معنی کہ یہ کتاب کیا ہے جی؟ حکمت والی ہے، اس کی ہر بات میں حکمت موجود ہے۔ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ پڑھنے سے پہلے تھوڑا سا پس منظر سمجھ لیجئے تاکہ آیت کریمہ کا ترجمہ سمجھنا آسان ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو دین کی دعوت دی تو آپ جانتے ہیں کہ لوگ ابتدا سے ہی حضور علیہ السلام کی اس دعوت کے مخالف ہوئے، اور یہ مخالفت آپ کی جو تابعداری کرنے والے لوگ تھے ان کے ساتھ تو تھی ہی، خود آپ کی ذات کے ساتھ، آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ، آپ کی اولاد کے ساتھ بھی یہ مخالفت رہی۔
قرآن مجید کی جا بجا مخالفت کرتے رہے. وَلَغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، شور شرابہ کرو جب تم قرآن پڑھا جائے تو، تاکہ قرآن کے الفاظ اور معانی اور اس کی تاثیر تم پر غالب نہ آ سکے، وغیرہ وغیرہ. اللہ پاک نے اچھا ان کے شکوک و شبہات، ان کے اعتراضات بھی آپ کے سامنے بارہا آئے، ابھی اگلے سے اگلے رکوع کے اندر پھر آئیں گے. اے محمد آپ پر یہ کتاب کیوں اتری، مکہ اور طائف میں سے کسی بڑے سردار پر کیوں نہیں اتری، فلاں فلاں ایسے. اللہ پاک نے ان ساری باتوں کو مد نظر رکھ کر کے ایک نقطہ ہمیں سمجھانے کے لیے بیان کیا، اور وہ نقطہ کیا ہے کہ یہ لوگ قرآن سے اعراض کر رہے ہیں، قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں، اور ان لوگوں نے اپنے طور پر اپنے تخیل میں نبوت کے لیے ایک سانچہ اور ایک ڈھانچہ بنا رکھا ہے، اور اسی کی بنیاد پر یہ نبی کا جو حقیقی نبی ان کا انکار کر رہے ہیں. ان کی نظر میں نبی اسے ہونا چاہیے جو سردار ہو، جو لیڈر ہو، جو قائد ہو، جو مالدار ہو، وغیرہ وغیرہ ذالک. یہ ان کا بنایا ہوا ڈھانچہ ہے، یہ ان کی بنائی ہوئی انسان پرستی ہے. ورنہ اللہ کے ہاں تو یہ ہے کہ اللہ جس کو چاہتے ہیں یہ فضل عطا فرما دیتے ہیں. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ بات اصل میں سمجھانا مقصود، لیکن اس کے لیے انداز کیا اختیار کیا؟ انداز یہ اختیار کیا کہ دیکھو اے مشرکین مکہ، تم رسول کا انکار کر رہے ہو، قرآن کا انکار کر رہے ہو، تو کیا تمہارے اس انکار کی وجہ سے ہم قرآن اتارنا چھوڑ دیں؟ تمہارے انکار کی وجہ سے ہم تمہیں سمجھانا چھوڑ دیں؟ ہم تمہیں نصیحت کرنا چھوڑ دیں؟ یہ نہیں ہو سکتا. گویا اللہ یہ سمجھا رہے ہیں کہ میں حکیم ہوں، میں مدبر ہوں، ہاں جی، میں تمہارے لیے جو ہے وہ بہتری کا سوچتا ہوں، اور اسی بہتری کے لیے میں نے تمہارے درمیان اپنے رسول کو بھیجا ہے تاکہ وہ تمہیں پیغام سنائیں اور تم راہ راست پہ آ جاؤ. تم نہ بھی مانو تو پھر بھی یہ تمہیں نصیحت کرتے رہیں گے، تم نہ بھی مانو تو ہم نصیحت کو اتارتے رہیں گے. بس یہ اب بات سمجھ آ گئی. یعنی تمہارے انکار کی وجہ سے ہم نصیحت اتارنا چھوڑ نہیں سکتے، ہم نصیحت کرنا چھوڑ نہیں سکتے. اب دیکھیے افنضرب عنکم الذکر صفحا ان کنتم قوما مسرفین، بھلا اس لیے کہ تم حد سے نکلے ہوئے لوگ ہو ہم تمہیں نصیحت کرنے سے باز رہیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. یہ بات ختم. اب وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، یہاں پر اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ارشاد فرمائی ہے. محبوب آپ کو اگر یہ ستا رہے ہیں تو آپ پریشان نہ ہوئیے گا، ہم نے پہلے لوگوں میں بھی بہت سے پیغمبر بھیجے تھے. وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور کوئی پیغمبر ان کے پاس نہیں آتا تھا مگر وہ اس سے مذاق کرتے تھے. آپ دیکھیے نا، حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی اللہ کے حکم سے بنا رہے ہیں تو وہ گزرتے گزرتے کیا کہتے جا رہے ہیں؟ اے نوح پانی کہاں ہے جو کشتی پہ جس پہ کشتی چلے گی، اور کون کون ہیں جو تمہارے ساتھ بیٹھیں گے، کس کس کو بچاؤ گے، وغیرہ وغیرہ طرح طرح کے جملے کستے تھے. خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون نے کیا تھا؟ آپ وہی نہیں ہے جس نے قتل تھا نفسا، کہ کسی جان کو قتل کیا تھا؟ آپ وہی نہیں ہے؟ یہ ایک مذاق کا انداز تھا. یہ بھی ایک مذاق کا انداز تھا کہ یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب. فرعون نے یہ بھی مذاق کیا تھا کہ حامان ذرا میرے لیے اونچا سا مینار تو بناؤ، میں موسیٰ کے خدا کو تو دیکھوں. یہ تمسخر ہے، یہ مذاق ہے جو پہلے لوگ کرتے رہے. اللہ پاک فرماتے ہیں آپ پہلے رسول نہیں جن کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے یا جن کی بات کا انکار ہو رہا ہے. آپ سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ مذاق ہوتا رہا، آپ سے پہلے بھی رسولوں کا انکار ہوتا رہا. فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، تو جو ان میں سخت زور والے تھے ان کو ہم نے ہلاک کر دیا اور اگلے لوگوں کی حالت گزر گئی. کیا مطلب؟ یہاں سمجھانا یہ مقصود ہے کہ اے اہل مکہ تم انکار کر رہے ہو، تم مذاق کر رہے ہو، تو تم تو قوت میں، توانائی میں، مال میں، قد کاٹ میں، جسمانی ساخت میں ان سے کمزور ہو. جو طاقتور تھے نا ان کو بھی ہم نے نہیں چھوڑا، جو مالدار تھے ہم نے ان کو بھی نہیں چھوڑا. اور یہ حالت تمہارے پاس پہلے ان کی پہنچ چکی. گویا تمہیں ان کے واقعات کے بارے میں
سینہ بسینہ معلوم ہو چکا. وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ پچھلوں کی حالت گزر چکی ہے، معنی یہ کہ ان کی کہانیاں، ان کے واقعات اور ان کے حالات تم تک پہنچ چکے ہیں، تو تم اس بات سے بے خبر کیوں ہو رہے ہو کہ اللہ تمہیں پکڑ نہیں سکتا؟ آگاہ رہو اس بات سے کہ ان کو اگر اللہ نے استہزاء اور مذاق کے نتیجے میں سخت عذاب میں مبتلا کیا تو اللہ تمہیں بھی عذاب میں مبتلا کر سکتے ہیں. وہ ایک دھمکی ہے، رسول کو تسلی دی، ان کو دھمکی دی. اگلی بات وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ. کس چیز کا انکار کرتے تھے؟ اللہ کی توحید کا. کس چیز کا انکار کرتے تھے؟ اللہ کی. یاد رکھیے توحید کے 4 درجے ہیں. پہلا درجہ توحید کا وہ ہے واجب الوجود، یعنی اللہ کی ذات واجب الوجود ہے، خود سے ہے، اس کے وجود میں کسی کا کوئی عمل داخل نہیں ہے، کوئی سبب، کوئی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ خود سے ہے. نمبر 2 اللہ خالق ہے. اللہ خالق ہے، ہر چیز کو بنانے والے کون ہیں؟ اللہ. یہ 2 نظریات وہ ہیں، 2 توحید کے وہ درجے ہیں جن میں تقریباً تمام مخلوق متفق ہے. تقریباً میں نے اس لیے کہا کہ کچھ دہریہ قسم کے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو خالق نہیں مانتے، اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں، ورنہ اس کائنات میں روز اول سے لے کر آج تک اور قیامت تک انسانوں کی اکثریت اس بات کی قائل ہے کہ اللہ واجب الوجود ہے، اللہ کو بنانے والا کوئی نہیں ہے. نمبر 2 اللہ کریٹیریئر ہے، کیا ہے؟ اللہ بنانے والا ہے، اللہ کو بنانے والا کوئی نہیں ہے، اللہ خالق ہے. پہلا عقیدہ تمام دنیا میں وہ کیا ہے؟ اللہ واجب الوجود. دوسرا عقیدہ اللہ خالق. اس بات کے قائل مشرکین مکہ بھی تھے اور ساری دنیا قائل ہے، یہاں تک تو متفق ہے. اب تیسرا درجہ توحید کا ہے کہ اللہ مدبر ہے، تدبیر، کائنات کے اندر تغیر و تبدل، کائنات کو صفر سے عروج پر پہنچانا، عروج سے زوال تک لے جانا، یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. لیکن اس نظریے میں آ کر کے مشرکین اہل اسلام سے الگ ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کو خالق مانتے تھے، لیکن اللہ کی مخلوق میں سے کچھ ایسی چیزیں جن کو وہ اس کائنات کے نظام میں مدبر سمجھتے تھے، کوئی سورج کو، کوئی چاند کو، کوئی انسانوں کو، کوئی حیوان کو، کوئی درختوں کو، کوئی پتھر کو، وغیرہ وغیرہ. چوتھے نمبر پر مسلمانوں میں سے جو اللہ کو خالق مانتے ہیں، اللہ کو مدبر مانتے ہیں، اللہ ہی کو ذات واجب الوجود مانتے ہیں، لیکن توحید کا چوتھا درجہ ہے توحید فی العبادت. عبادت کے لحاظ سے بہت سارے لوگ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر یا اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی عبادت میں شریک کرتے ہیں. جیسا اللہ کی ایک صفت ہے مشکل کشا، کہ ہر مشکل کو دور کرنے والی ذات کون ہے؟ اس صفت کا اصل معنی یہ ہے. اب یہ صفت اگر انسان میں مان لی جائے، حیوان میں مان لی جائے، یا کسی اور چیز میں، کسی بھی مخلوق میں مان لی جائے، تو پھر اللہ کی عبادت تو نہ ہوئی نا. نام پہ اللہ کی چیز تقسیم کرنی چاہیے، ذبح کرنی چاہیے، لیکن اللہ کے نام کے پہ تقسیم کرنے کے بجائے، اللہ کے نام پہ ذبح کرنے کے بجائے کسی اور کے نام پہ، کسی اور کی خوشحالی کے لیے کیا جائے. ایصال ثواب اور چیز ہے، کسی اور کے نام پہ ذبح کرنا، کسی اور کے نام پہ تقسیم کرنا. جب ایسا کیا جائے گا تو یہ کیا ہے؟ عبادت کے اندر شرک ہے. آسمانی. تو فرمایا کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ. اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے، تو کہہ دیں گے کہ ان کو غالب اور علم والے رب نے، خدا نے پیدا کیا ہے. الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. وہ علیم اور عزیز ذات کون سی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنائے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم راستہ معلوم کر سکو، راہ معلوم کر سکو. کیا مطلب؟ توجہ. پہلی بات ارشاد فرمائی کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا. آپ جانتے ہیں بچھونا کیا چیز ہوتی ہے؟ اصل میں یا مہد کا معنی گود ہے. مہد کا معنی کیا ہے؟ گود. اللہ نے زمین کو تمہارے لیے گود بنایا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جیسے ماں کی گود میں بچہ جا کر کے راحت محسوس کرتا ہے، اس زمین پر جینے والا انسان اسی زمین سے فائدے اٹھاتا ہے، راحتیں پاتا ہے، سکون پاتا ہے،
اپنی غذا اور لباس کا انتظام کرواتا ہے۔ گویا زمین اس کے لیے ماں کی گود کی طرح ہے، اسی لیے مائی زمین کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ہاں جی، کہ زمین ماں ہے۔ زمین کیا ہے؟ ماں ہے۔ جیسا کہ ماں کی گود ہوتی ہے، ایسے ہی زمین انسانوں کے لیے کیا ہے؟ گود کی طرح ہے۔ یہاں پر دوسرا جملہ یہ ارشاد فرمایا گیا کہ تمہارے لیے اس زمین میں مختلف قسم کے راستے بنائے تاکہ تم اپنی گم شدہ چیزیں یا اپنی مطلوبہ چیزیں پا سکو۔ کیا معنی ہوا؟ معنی یہ ہے کہ زمین کے ایک خطے سے لے کر دوسرے خطے تک، ایک جگہ سے لے کر کے دوسری جگہ تک تمہاری آمد و رفت کو ہم نے آسان بنا دیا ہے تاکہ تم ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر موو کر سکو، سفر کر سکو اور اپنی مطلوبہ چیزیں حاصل کر سکو۔ جو اس سٹی میں، اس شہر میں نہیں ہے، وہ دوسری شہر سے لا سکو، جو اس صوبے میں نہیں دوسرے صوبے سے لا سکو، اس ملک میں نہیں دوسرے ملک سے لا سکو، وغیرہ وغیرہ ذالک۔ یوں آپ تجارتی سفر کرتے ہو وغیرہ، ٹھیک ہے۔ وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اس میں تمہارے لیے اللہ نے راستے بنائے تاکہ تم ہدایت پا سکو، یعنی تم اپنے لیے چیزوں کو لا سکو اور حاصل کر سکو۔ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، اور اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے ایک اندازے کے ساتھ آسمان سے پانی نازل کیا ہے، اندازے کے ساتھ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ موت و حیات کو سمجھانا چاہتے ہیں۔ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، پھر ہم نے اس سے مردہ شہر کو زندہ کر دیا۔ کیا معنی؟ مردہ زمین تھی، اس کو ہم نے زندہ کر دیا، یہ اللہ پاک کا۔ یا اس کا یہ معنی بھی ہے فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، کہ جس شہر میں قحط پڑا ہوا ہو وہاں بارش برس جائے تو وہاں زندگی کے آثار دکھائی دیتے ہیں، اگر بارش نہ ہو تو زندگی کے آثار ختم ہو جاتے ہیں۔ اس شہر میں، جس علاقے میں کئی سالوں سے قحط پڑا ہو، وہاں پر حالات کیا ہوں گے؟ موت سروں پہ بادل کی طرح منڈلا رہی ہوگی۔ ایسے میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم آغوش موت میں چلے جاتے ہو یا موت کے منہ میں تم پہنچ چکے ہوتے ہو، ایسے میں ہم باران رحمت نازل کرتے ہیں، پھر اس شہر کو زندہ کر دیتے ہیں، یعنی شہر کے باسیوں کو زندہ کر دیتے ہیں۔ یہ دوسرا معنی ہو گیا۔ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، پھر ہم نے اس سے مردہ شہر کو زندہ کر دیا۔ كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، یہ ہے وہ نقطہ۔ فرمایا جس طرح مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں، جس طرح مردگی کے قریب انسانوں کو پھر سے پانی سے زندہ کرتے ہیں، ایسے ہی ہم تمہیں مار کر اپنے حکم سے دوبارہ زندہ کریں گے۔ پانی بھی ہمارے حکم سے آتا ہے، تمہیں زندگی ملتی ہے، تو زندگی کا فیصلہ بھی، یعنی قیامت کا فیصلہ بھی ہمارے حکم سے آئے گا اور تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ، اور جس نے تمام قسم کے حیوانات پیدا کیے، کئی دفعہ یہ بات تفصیل سے آ چکی۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ، اور تمہارے لیے کشتیاں اور چار پائے بنائے، جانور بنائے۔ دیکھیے زمانہ ماضی میں جو بار برداری کے لیے، نقل و حمل کے لیے، ہاں جی، انسان کے سفر کے لیے، بوجھ لانے لے جانے کے لیے جو ذرائع استعمال ہوتے تھے وہ دو طرح کے تھے، ایک کشتیاں، دوسرے جانور۔ اللہ پاک نے اس زمانے کے لحاظ سے جو معروف ذرائع تھے ان ذرائع کو بیان کیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ وہ تو اللہ نے پیدا کیے اور بعد میں ٹرین، ٹریکٹر ٹرالی، سائیکل، موٹر سائیکل، کار، ٹرک، ہاں جی، اور اوپر چلے جائیں جہاز وغیرہ وغیرہ، یہ کسی اور نے پیدا کیا نہیں، یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے انسان کو جو صلاحیت اللہ نے دی، اس صلاحیت کا استعمال کر کے انسان نے ان کو جوڑا ہے۔ باقی اس کے اسباب کو اللہ نے ہی پیدا کیا ہے۔ لوہا پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے۔ یہ جو ایندھن ہے یہ پیدا کون کرتا ہے؟ اللہ۔ ٹھیک ہے، اس لیے یہ ساری چیزیں اگر ہمیں اس میں انسانوں کا بظاہر کمال نظر آتا ہے تو انسانوں کا ہی نہیں بلکہ حقیقت میں یہ اللہ ہی کا کمال ہے کہ اس نے انسان کو اس طرح کا ذہن عطا فرمایا اور اس کو پہلے مشینری تیار کرنے کے لیے کہا، پھر اس مشینری کے ذریعے سے ان چیزوں کو تیار کرنے کے لیے کہا، تو یہ اللہ کی مرضی سے ہوا نا۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ، تو اس زمانے میں چونکہ یہ دو ذرائع عام طور پہ مشہور تھے، معروف تھے، اسی لیے ان کا ذکر کیا۔ آج کے زمانے میں اسی جملے کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ خشکی اور تری میں تمام وہ ذرائع جو نقل و حمل کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اس میں شامل ہیں، اور خشکی کے اندر جہاز یہ بھی اسی کے اندر شامل ہے۔
ما ترکبون جن پہ تم سوار ہوتے ہو، لتستووا علی ظہورہ تاکہ تم ان کی پیٹھ پر چڑھ بیٹھو، ثم تذکروا نعمت ربکم اور جب ان پر بیٹھ جاؤ پھر اپنے پروردگار کے احسان کو یاد کرو، وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور کہو کہ وہ پاک ہے جس نے اس کو ہمارے زیر فرمان کر دیا اور ہم میں طاقت نہ تھی کہ اس کو بس میں کر لیتے، اور ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو خاص طور پر جانور، کشتیاں تو ہیں ہی لیکن جانور بدک جاتا ہے نا، جانور کیا ہو جاتا ہے؟ بدک جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جن جانوروں پر ان کی پیٹھوں پر تم بیٹھ کر کے سفر کرتے ہو، یہ جانور اللہ نے تمہارے لیے مسخر کیے۔ کیوں کیے؟ تاکہ تم ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکو، آ سکو، ٹھیک ہے؟ لیکن جب تم اس پر سوار ہو جاؤ تو پھر اپنے رب کا شکر ادا کرو۔ کیوں بھائی شکر کیوں ادا کریں؟ اس لیے کہ یہ سواری جس پر تم بیٹھ رہے ہو، اگر اللہ کی منشا اور مرضی تمہاری تسخیر کے لیے نہ ہوتی تو اس سواری کو قابو کرنا، اس سواری کو قابو میں لانا تمہارے بس میں تھا ہی نہیں۔ کئی واقعات ایسے رونما ہوتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ قربانی کے دنوں میں قربانی کا ایک جانور لایا گیا، بڑا اصیل جانور ہوتا ہے، کچھ نہیں کہتا، لیکن عین قربانی کے وقت میں کوئی ایسی صورت اس کے سامنے آتی ہے چھری دیکھنے کی یا اس طرح کے معاملات کی، وہ بدک جاتا ہے، پھر اس جانور کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، دیوار سامنے آتی ہے، دیوار کو توڑ دیتا ہے۔ یہاں تک کئی ایسے واقعات ہیں کہ لوگوں نے ایسے جانور کو روکنے کے لیے گولی ماری ہے۔ کون ہے جو اس جانور کو انسان کے لیے مسخر کر رہا ہے؟ اللہ۔ جب اللہ نے تسخیر کا حکم اس سے اٹھا لیا، اب اس سے سنبھال کے دکھاؤ، ٹھیک ہے نا؟ اونٹوں کا ایک ریوڑ ہوتا ہے، لائن ہوتی ہے، پوری قطار ہوتی ہے، لمبی قطار، اس میں کئی درجن اونٹ، بلکہ آپ کہہ لیں 20 اونٹ، سینکڑوں اونٹ اس میں ہیں، اور ان کو ہنکانے والا ایک نابالغ بچہ ہے۔ کس نے ان اونٹوں کو، اتنے لمبے لمبے جانور کو، جس کی مثال اللہ قرآن میں دے رہے ہیں، جس کے لیے جس کو بطور عبرت بیان کر رہے ہیں، فَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ، اس کی تخلیق کو اللہ بطور عبرت بیان کر رہے ہیں۔ اس جانور کو تسخیر کون کر رہا ہے؟ اس جانور کی تسخیر انسان کے لیے کون کر رہا ہے؟ اللہ۔ کس نے مسخر کیا؟ اللہ نے۔ وہ ایک نہیں، پھر پیسیوں کی تعداد میں ایک نابالغ بچہ لے کر کے جا رہا ہے، یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں جب ان کی پشتوں پر تم سوار ہو تو پھر اللہ کا شکر ادا کرو کہ ہمارے بس میں یہ بات نہیں تھی، ہماری طاقت میں نہیں تھی، یہ صرف اللہ کا فضل اور اس کا کرم ہوا کہ اس نے ان چیزوں کو ہمارے لیے مسخر کر دیا۔ لہٰذا جب اس سواری پر سوار ہو تو یہ دعا پڑھا کرو، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ اب اس آیت کا اس پچھلی سواری اور سفر کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو جواب یہ ہے جناب علی، یہ سفر ہے نا، یہ سفر ہے، اللہ کی طرف جانا بھی ایک سفر ہے۔ جیسے سواری اللہ نے ہمارے لیے مسخر کی ہے، ایسے ہی ہم بھی اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ ہم چاہیں نہ چاہیں جانا ہے اس کی طرف۔ یہ سواری چاہے نہ چاہے اللہ نے ہمارے لیے مسخر کر دی ہے، یا ہمارے حکم پر، ہمارے فرمان پر، یا ہمارے ہنکانے پر جائے گی، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ کی مرضی سے ہی ہم نے جانا ہے۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، ہم نے اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وَآخِرُ الدَّعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔